شاویز، میں بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وقاص صاحب آرام دہ صوفے پر بھی بار بار پہلو بدل رہے تھے، جیسے نیچے کانٹے بچھے ہوئے ہوں۔ شاویز ان کا بھتیجا تھا، جو بہت اطمینان سے انہیں سننے میں مگن تھا، لیکن اب ان کی تشویش بھانپ کر وہ خود بھی بے چین ہو گیا۔ آپ کو کیا پریشانی ہے تایا جان؟ اس نے پوچھا۔ میرال کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تو شہریار کی ہونٹ او میں سکڑے۔ کس سے؟ ظاہر ہے میرے دشمنوں سے۔ انہوں نے پانی کا گھونٹ پی کر اپنے اندر جلتے الاؤ کو بجھانے کی کوشش کی۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کے پاس ہمیشہ ایک پلان ہوتا ہے نا؟ اب جو بھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے مجھ سے شیئر کریں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاویز نے ان کی غیر معمولی ذہانت کو خراج پیش کرتے انہیں اکسایا کہ جو وہ سوچ رہے ہیں اسے زبان پر لے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرال سے شادی کر لو۔ انہوں نے دل کی بات کہی تو شاویز کو زبردست اچھو لگا۔ اب اس پر عمل کرنے کی کوشش تو وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن طاہر جان، میرال کے شاویز بھیا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے ابروج کہا۔ جی ہاں، وہ مجھ سے 15 سال چھوٹی ہے، بلکہ بچی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ مجھے بھیا کہتی ہے، اور میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ہری جھنڈی دکھاتے اس نے کہا، عمروں کا فرق کوئی بڑی بات نہیں ہوتی شاویز، میں میرال کے معاملے میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی تو شاویز نظریں چرا گیا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں تائی جان۔ اسے کہتے ہوئے افسوس تو ہوا، لیکن وہ تائی جان کی وجہ سے اپنا من نہیں مار سکتا تھا۔ وقاص صاحب بالکل چپ رہ گئے، انہیں امید نہیں تھی کہ شاویز یوں ہاتھ کھڑے کر لے گا۔ اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ آپ ٹینشن مت لیں تائی جان، میں میرال کی شادی کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں۔ آپ کا دماد مجھ سے بہتر ہوگا، یہ وعدہ رہا۔ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے اس نے اپنا یقین سونپا تو ان کے تاثرات ڈیلے پڑ گئے، تاہم وہ اب بھی بے یقین تھے۔ میرال نے ہاں کر نکلی تو لمبے گنیر بال تولیے سے خشک کرتی گانے گانے لگی۔ ہے بڑا پیارا دوست ہمارا ڈوریمون۔ شاویز باہر نکلا تو اسے میرال کے کمرے میں گنگنانے کی آواز آئی۔ تائی جان اس کی شادی کو سوچ رہے ہیں اور یہ میڈم ابھی تک ڈوریمون سے باہر نہیں نکلی۔ وہ زیر لب مسکراتا چلتا بنا۔ ہیلو بردر، کیسے ہو؟ شاویز نے منہ سے پھلجڑیاں جھاڑتے ہوئے پوچھا، ایسا میٹھا شیریں لہجہ کے ذریعے آپ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شاویز کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری آج؟ میں تو فٹ ہوں، لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ بے تکلفی کی چادر نے عمروں کے فرق کو ڈھانپ دیا تھا۔ شاویز اور ذریعہ دونوں خالازاد بھائی تھے۔ شاویز اس سے 7 سال بڑا تھا، لیکن دونوں کی خوب جمتی تھی، اس لیے گفتگو میں آپ جناب جیسے تکلف مکمل طور پر خارج تھے۔ چھوڑو یار، اب بھی کچھ دیر بعد تم بھی اب نارمل ہو جاؤ گے، بس اب میرا ذرا دھیان سے بات سن لو۔ شاویز جانتا تھا کہ جو وہ کہنے جا رہا ہے اسے سن کر وہ شاکڈ رہ جائے گا، تاہم وہ مطمئن اس لیے تھا کہ دریافت کی زندگی سے کوسوں دور تو نہیں لڑکی نہیں کی جا رہی تھی۔ شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بہت جلد تمہارا صحرا سجانے والا ہوں۔ شاویز نے اپنی طرف سے بم پھوڑا۔ ہاں، خود ابھی تک چھڑے چھانٹ گھوم رہے ہو اور بات کرتے ہو میرا صحرا سجانے کی؟ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ابھی پاگل نہیں ہوا۔ اس نے بات مذاق میں اڑا دی۔ دریافت، میں سیریس بات کر رہا ہوں، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ سنجیدہ ہوا، بہت ربش، میری شادی اور تم نے طے کر لی؟ وہ اپنی ناک سے مکھی اڑاتا ہنس پڑا۔ ہاں، اور یہ منہ پھاڑ کر ہنسنا بند کرو، اگر تمہیں یقین نہیں تو میری بی جان سے بات کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ دیکھو بچے، میری بی جان خیر سے موجود ہیں، وہ آج کل ویسی لڑکی ڈھونڈنے میں لگی ہیں، تو میں ان کی مرضی، ان کی پسند سے شادی کروں گا، اس لیے تم مہربانی فرما کرنا میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ ذریعہ نے سہولت سے انکار کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاویز واقعی کچھ الٹا سیدھا سوچ رہا تھا۔ انتہائی بکواس ہو تم، بی جان کو فون دو اور دلہن بننے کی تیاری کرو، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا تو ذریعہ کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے شاویز؟ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ دوسری طرف اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، وہ اپنی ہی لے میں بولتا گیا۔ میرال نام ہے اس کا، میری کزن ہے، 17 سال کی، لیکن لگتی 7 سال کی بچی ہے۔ اگلے 15 تاریخ کو اسے تمہاری دلہن کے عہدے پر فائز کر دیا جائے گا، بی کیئرفل۔ زاویئر کا منہ اس اطلاع پر کھلا رہ گیا۔ فون کھٹاک سے بند ہو گیا اور شاویز نے بی جان کا نمبر ملا دیا۔ شام تک بی جان بھی بڑی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آسودہ انہیں دیکھ کر دریافت نے بھی وجہ دریافت کی تو بی جان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں تو بہت خوش ہوں دریافت، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں میرال پسند ہے؟
میں انکار تھوڑی نہ کرتی، بلکہ میں تو تمہاری پسند پر پورا بھروسہ کرتی، اس سے انکار تھوڑی کرتی میں۔ بی جان کی جھریوں زدہ ہاتھوں اس کے گالوں پر تھپتھپا رہے تھے۔ لیکن بی جان، وہ لمحوں میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ اتنا بڑا الزام؟ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، شاوز نے سب بتا دیا۔ تم میرال سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ اگلے ماہ کی کوئی تاریخ نکال کر تم دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے 15 تاریخ بہتر رہے گی۔ بی جان شاوز کی زبان بول رہی تھی، اور اسے شاوز کی اس ہیرا پھیری پر سخت جلال آ رہا تھا۔ ابھی تو اس کا کریئر بنا تھا، نیا نیا کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ ابھی سے شادی جیسی مصیبت کو گلے ڈال لینا تو زندگی کیسے گزرتی؟ اسے شاوز کو فون ملا کر خوب کھڑی کھڑی سنائی، لیکن اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ ویسے بھی وہ بی جان کو راضی کر چکا تھا، اور وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں تھے۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، مگر وہ اپنے فیصلے پر ہر صورت عمل پیرا ہونے والی تھی۔ اس بات کا انداز دریاب کو ہو گیا تھا، اس لیے تو وہ پریشان ہو گیا تھا۔ میرال کی ماں اس کے بچپن میں ہی گزر گئی تھی، اس لیے وقاص صاحب نے اسے خود پالا تھا، اور اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے، اس سے بے جا لاڈ جتاتے۔ وہ چونکہ ایک انڈر کور آفیسر تھے، اس لیے ان دنوں انہیں یہ دڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں دشمن کا ہاتھ ان کی کمزوری کو نہ لگ جائے۔ یہی وجہ تھا کہ انہوں نے میرال کو اپنے بھائی کے ہاں بھیج دیا، جو دوسرے شہر میں مقیم ہوتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب ان کی بیوی اور بیٹے نے میرال کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی۔ شاویز اور اس کی ماں شائستہ بیگم اس ننھی جان کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور جب وقاص صاحب اس سے ملنے کو بے چین ہوئے، ان کی یاد دل میں چھید کرتی، تو وہ کراچی سے اسلام آباد دوڑے چلے آتے۔ بابی کے ساتھ میرال کو کچھ دیکھ کر انہیں ڈھارس ملتی تو وہ واپس آ جاتے۔ بے جا لاڈ پیار نے میرال کو کسی حد تک بگاڑ دیا تھا، اور اسی لیے اس کے اندر ابھی تک بچپنا باقی تھا۔ شائستہ بیگم کی وفات کے بعد میرال کا وہاں رہنا ناممکن تھا، اس لیے وہ اسے واپس لے آئے۔ شاویز اکیلا رہ گیا، مگر اس نے کراچی آنا گوارا نہ کیا، کیونکہ اسلام آباد میں وہ اپنے باپ کا بزنس سنبھالے ہوئے تھا۔ میرال باپ کے پاس آ کر رہی تو اس کی شرارتوں میں روز بروز بدرجہ اضافہ ہوتا گیا۔ شروع میں وہ شائستہ بیگم کی وجہ سے کافی مرجھا گئی تھی، لیکن پھر وقاص صاحب کے توجہ اور بھرپور پیار نے اسے واپس اپنی جگہ پر لا کھڑا کیا۔ شاویز کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ مثالی تھی، اگرچہ اس سے 15 سال بڑا تھا اور اسے ایک بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن وہ اس سے گویا اپنا بیسٹ فرینڈ ہی مانتی تھی۔ کوئی بھی بات کو بے دھڑک جا کر کہہ دیتی۔ حتیٰ کہ شائستہ بیگم کے ساتھ بھی وہ اتنی فری نہیں تھی۔ وہ اس میں ہر رشتہ تلاش کر چکی تھی، ایک اچھا دوست، بڑا بھائی، اور کبھی کبھار اسے اپنا باپ ہی بنا لیتی۔ شاوز اس کی مستی اور منمانیوں کا عادی تھا، اور اس کے سارے نخرے فرض کی طرح نبھاتا۔ وہ اسے شاوز بھیا بلاتے، اور شاوز جس لڑکی کو پسند کرتا وہ میرال کو اس سے ملوا چکا تھا۔ گویا اس سلسلے میں میرال کی رضامندی بہت ضروری تھی۔ میرال نے بھی پری پیکر رشنا سے مل کر اسے گرین سگنل دے دیا تھا۔ اسے شاوز کے ساتھ یہ منموہنی صورت والی لڑکی بہت بھائی تھی، جسے وہ بابا کے پاس جب واپس آئی اسے سب سے زیادہ شاوز یاد آتا، اور برملا ان کا اظہار بھی کر دیتی۔ وہ فون پر آنے کے وعدے کرتا اور پھر ہر ویکینڈ میرال کے نام کر دیتا۔ آتے ہوئے اس کے ڈھیروں گفٹس لے کر آتا۔ دونوں چچا زاد بہن بھائی میں سگے بہن بھائی کے رشتے سے زیادہ احترام، مان، بھرم اور محبت تھی۔ میرال میٹرک کر چکی تھی، لیکن وقاص صاحب کو اس کی اگلی تعلیم سے زیادہ اس کی اسکاٹی کی فکر تھی، اس لیے وہ جلد از جلد محفوظ ہاتھوں میں سے سونپنا چاہتے تھے، اور شاوز کے انکار کے بعد وہ خاصے ڈسٹرب تھے۔ البتہ شاوز نے جب انہیں اپنے کزن دریاب کے بارے میں بتایا تو ان کی فکر کچھ کم ہو گئی۔ وہ دریاب کو اچھی طرح جانتے تھے اور بلا شبہ ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن کیا وہ میرال کو وہی محبت دے سکتا تھا جس کی وہ عادی تھی؟ کیا وہ میرال کا بچپنا سہ سکتا تھا؟ کیا وہ اس کی بہترین حفاظت کر سکتا تھا؟ یہ وہ سوال تھے کہ اگر وہ شاوز کے کیے کیک سے کہے جاتے تو اس کا جواب بے درک ہاں ہوتا، لیکن دریاب کے بارے میں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ پھر وہ اکثر اسے گیدرنگز وغیرہ میں بھی ملتے تھے، جبکہ ان محفلوں میں تو ہر شخص ملمہ چڑھائے موجود ہوتا تھا۔ دریاب لاکھ بہترین صحیح، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے اس کے انتخاب میں تذبذب کا شکار تھے۔ مگر پھر شاوز کی باتوں انہوں نے کافی حد تک ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرال کو منانے کا بیڑا بھی انہوں نے اپنے اس سر لے اٹھا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرال ضرور کالج جانے کی ضد کرے گی، مگر اسے منا کر شادی پر راضی کر لے گا۔ خلاف طاقہ میرال نے بلا چو چڑا شاوز کی بات مان لی تھی، یعنی وہ شادی کے لیے تیار تھی۔ ادھر کچھ ہی دن بعد بی جان کراچی پہنچ گئی۔ میرال سے مل کر انہیں خوشی تو ہوئی کہ فوراً شادی کی تاریخ طے کر دی۔ دریاب شاوز سے ناراض ہوا اور کئی دن بات نہیں کی۔
लेकिन शाहजबीज ने उस तरफ भी हार नहीं मानी, फिर से मना कर ही दम लिया। फिर से मिराल की गुज़श्ता जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया और अपनी मजबूरी बयान की तो कुछ धीमा पड़ गया। तुम्हें आखिर किस चीज पर इतराज है? उसे पेश आया, अपनी बहन का बारहा एक ही शख्स से रिजेक्ट होना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो छोटी है मुझसे, मैं कैसे संभालूं? तुम नहीं कहते हो, बिल्कुल बच्ची है। जरियाब बोला तो शाहवेज मुस्कुराया। इसीलिए तो तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। दुनिया बहुत जालिम है जरियाब। वैसे किसी मामले में बहुत सीरियस हूँ। कभी कभार वो मुझे अपनी बहन कम और बेटी ज्यादा लगती है। हाँ, वो अंदर से बिल्कुल बच्ची है, लेकिन सारी उम्र बच्ची तो नहीं रहेगी ना। बीजान और तुम्हारे साथ रहेगी तो उसे जिंदगी की बारीकियां समझ आ जाएंगी। वो दिल की बहुत अच्छी है जरियाब, उसे मत रुकराओ। उसके लहजे में इतनी चार अकीदत थी कि जरियाब लब पेंच गया। वैसे भी उसके पास इनकार का कोई ठोस वजह नहीं थी, इसलिए खामोश हो गया। शादी की शॉपिंग धड़ाधड़ जारी थी। इन तैयारियों के लिए वकास साहब ने मिराल को शावेज के साथ इस्लामाबाद रवाना कर दिया और वहां वो बीजान के साथ शादी से कबल बखेरों में बुरी तरह से उलझी हुई थी। अलबत्ता बीजान को अंदाजा हो गया था कि मिराल में बचपना कूट कूट के भरा, इसलिए वो उससे प्यार और शफकत से पेश आती। और फिर वो इतनी कम उम्र थी कि इस पर सदके वारी होने का दिल करता। नजरियाब की तरह उसकी पसंद भी लाजवाब थी। आज शाम निकाह था और वकास साहब कल से इस्लामाबाद आए हुए थे। ऐसे मोड़ पर शावेज ने उनका साथ दिया था, गोया बेटे की कमी को पूरा कर दिया था। वकास साहब उसके मशगूरे नजर आते थे और फिर उन्हें इस पर एहसास हुआ कि शावेज और मिराल वाकई आपस में बहन भाइयों जैसी मोहब्बत करते थे और उन्हें वे किस रिश्ते में बांधने की ख्वाहिशमंद थे। निकाह के बारी जोड़े में वो रहानसी हुई बैठी थी। इतनी नाजुक सी थी और इतनी वजनी कपड़े संभाले ही नहीं जा रहे थे, मगर वो खुश थी कि आज दुल्हन बनने का मौका मिल चुका था। इसलिए खूब जतन करके अपना हर ख्वाब पूरा किया था। अलबत्ता उसे सिर्फ इन कपड़ों में तैयार होने का शौक था, जो निकाह होते ही पूरा हो गया था। वो मुसलसल कपड़े बदलने की जिद किए हुई थी। मैं बीजान ने गोया उसे अपनी बातों में लगाकर बहलाया हुआ था। भला जरियाब के देखने से कबल वो कैसे अपना हार श्रृंगार मिटा सकती थी? ये बात उन्होंने कोई 100 मर्तबा दोहराई, तब जाकर उसके पल्ले पड़ी। लिहाजा बीजान उसे इस कमरे में छोड़कर खुद शावेज के साथ उसके घर चली आई। जरियाब को बुरा तो लगा, मगर वो क्या कह सकता था। मिराल सिर्फ चंद सेकंड से ही बेड पर बैठी और फिर आईने के सामने जाकर खुद अपना खूबसूरत श्रृंगार मुलाहिजा करने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का रंग सिल्वर ग्रे था। नफासत से किया गया मेकअप अब तीखे नगोश को मजीद उजागर करता चार चांद लगा रहा था। चूड़ियां, कंगन, गजरे, मेहंदी, बारी जेवरात और नगीने जड़े कपड़े। वो आईने के सामने घूम गई, लेकिन फिर उसे अपना सर भी घूमता हुआ महसूस हुआ। लिहाजा पिंस निकाल कर भारी दुपट्टा उतारा तो यूं लगा जैसे सर से बोझ उतर गया हो। दुपट्टा उसने बेड पर धकेल दिया, जेवर, गजरे और चूड़ियां संघार मेज पर बिखेर दिया। फिर ऊंची आवाज में हील्स वहीं उतारी और एड़ी के बल घूमने लगी। कई चक्कर खाकर घेरेदार लहंगे को गोल गोल घुमाया, देखा कि वो खिलखिलाई और फिर बेड पर गिरकर गहरे सांस लेने लगी। उसे ये कमरा काफी पसंद आया था। उसने तकिए नीचे फेंके और खुद फैल कर लेट गई। स्टेज ताजा गुलाब की फूलों से बनाई गई थी। उसने छत देखकर छत को घूरा, फिर चंद लड़ियां तोड़कर फूल मसले और उसकी पत्तियां अलग अलग करके खुद पर उछालने लगी। उसे फूल बहुत पसंद थे और इतने सारे फूल एक साथ देखकर उसकी बाँछें ही खिल उठी थी। लिहाजा फूलों से नहाने के बाद वो कमरे का मुकम्मल तौर पर जायजा लेने लगी। सब चीजों पर एक नजर डालने के बाद वो स्टडी टेबल के पास आई और किताबें निकाल कर देखने लगी। किताबें इतनी अजीब थी कि बड़े बड़े मुंह बनाए हुए थे। आहा! अचानक दीवार पर गिर अलमारी के बीचों बीच उसे एलईडी नजर आई, तो उसने चटखारा लिया। फिर नजर डाली, 12 बजने में 5 मिनट थे। दराज खोलकर उसने बड़ी बेसब्री का मुजाहरा करते हर शय बाहर निकाल दी और फिर उन चीजों में से दबला पत्ता सा रिमोट निकालकर उसे ऑन कर लिया। उसके फेवरेट कॉटन्स दी बिग्स बने हुए थे। वो बड़ी खुश होकर बैठ गई, लेकिन फिर उसे लगा जैसे किसी चीज की कमी थी। याद आया कि वो कार्टून्स मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाने की शौकीन थी, मगर यहाँ तो कहीं भी पॉपकॉर्न नहीं थे। वो दबे पांव कमरे से बाहर आए और हर सिम झांक कर देखा। घर में कोई नहीं था। लिहाजा सीधा किचन सुधारी और दराज टटोलकर चंद बिस्किट्स और थोड़ी सी नींबू प्लेट में डालकर ले आई। स्पून से खाते हुए बनी के बाद ओगी एंड कॉकरोच दिख रही थी। सब जरियाब गहरी सांस भरता अंदर आया, मगर कमरे का हाल देखकर तो उसका सर चकरा कर रह गया। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसकी नई नवेली दुल्हन मिराल कमरा फैलाए मजे से कार्टून देखने में मसरूफ थी। वो इर्द गिर्द निगाह धुरा था, हक्का बक्का रह गया। पूरा कमरा तहस नहस फैला हुआ था।
بیڈ کی چادر، پھول، اس کا دوپٹہ، جوتے، جولری اور الٹ کر رکھا گیا دراز۔ وہ فطرتاً صفائی پسند تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو گویا اسے کرنٹ لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنا سامان کیوں پھیلایا ہوا تم نے؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا استفہامیہ انداز میں بولا۔ میرال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ شخص اس کا دلہا تھا۔ بلیک پینٹ، گرے شرٹ میں وہ عام سا بیڈ ٹائم حلیہ بنائے ہوئے تھا۔ شفاف گندمی رنگت، ہلکی بوری داڑھی، بوڑھے بال۔ عمران نے اس کو دلچسپی سے دیکھا۔ یہ لڑکا بالکل اس کے دوست کے پالتو بلے جیسا تھا، بوڑھا ہی بوڑھا۔ بورے بلے؟ میری شادی ہوئی ہے تو میں اسی خوشی میں کارٹون دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری بھی تو ہوئی ہے نا، آ جاؤ مل کر دیکھتے ہیں، مزہ آئے گا۔ وہ بولی تو ذریعہ غش کھا گیا۔ اتنی چھوٹی بچی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کنگ کھڑے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو موڈ ہنوز خراب تھا، پر سے بی جان کی غیر موجودگی اسے تب چڑھا رہی تھی۔ خیر، اس نے خود سے اپنا ناشتہ بنایا، جس میں صرف کافی کا ایک مگ تھا۔ خالی پیٹ کڑوا مایا مادے میں انڈیل کر وہ خاصا بدمزہ لگ رہا تھا۔ اس نے موبائل اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ اسے کسی بچی کو دیکھنے یا اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بھی گیٹ تک پہنچا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ شاویز کی کال تھی، جسے سنتے اس کی رنگت متغیر ہو گئی۔ وہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ میرال کی آنکھ کھلی تو حیران ہوئی اور بیٹھی۔ وہ باری لباس میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ سو اٹھ کر لباس بدلا اور کھڑکی کھول کر ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے لگی۔ اس کے بعد کچن میں آئے تو کافی کا خالی مگ پڑا ہوا تھا۔ یہاں نہ کوئی ملازم تھا، نہ کوئی ایسا شخص جو اسے کھانا بنا کر دیتا۔ بھوک کی شدت سے پیٹ میں چوہے رقص کر رہے تھے۔ فریج کھولا تو چند انڈے اور ڈبل روٹی کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ لہٰذا وہ سلائس اور انڈا اٹھا کر انہیں گھورنے لگی، جیسے یوں دیکھتے ہوئے پک جائے گی۔ اب انڈا ابالنا آتا تھا، نہ فرائی کرنا۔ سو سوکھی سڑی ڈبل روٹی کھا کر ہی دوپہر میں کام چلایا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہی۔ بہت دیر بعد اس کا دل چاہا کہ شاویز کی بابا سے فون پر بات کرے، تو معلوم ہو کہ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ کچھ دیر ٹرائی کرتی رہی، پھر اس کا اپنا موبائل بھی بند ہو گیا اور وہ چارجز ڈھونڈنے گھر کا کونا کونا چھانٹتی رہی۔ پھر چارجر ملا تو کسی اور کمپنی کا۔ کیا فائدہ تھا بلا؟ شام کو دریافت کر رہا ہے تو بری طرح الجھا ہوا تھا۔ بدن الگ تھکن سے چور تھا، لیکن گھر کا حال و بے حال دیکھ کر اسے خود پر ترس آنے لگا۔ نہ جانے یہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ لاؤنج میں پھیلے اخبار اور سلائس کے ذرات ایک ذہنی مریض کو کمسن بچی کہہ کر اس کے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ جنہیں زندگی میں صرف نفرت سے پالا پڑا، وہ پھر نفرت کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور جنہیں بے جا لاڈ پیار ملتا ہے وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، اور انہیں ایب نارمل کہا جاتا ہے، نفسیاتی لوگ۔ اسے میرال نفسیاتی مریضہ ہی لگی تھی، جو عمر کے 17 سال پاٹ کر بھی ایک ننھی بچی جیسی حرکتیں کرتی تھی۔ وہ کچن میں ہے اور سامنے ہی وہ چڑیل نظر آ گئی۔ وہ رک کر اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ یکایک اس کا بے رحم ہاتھ کانچ کے گلاس کو لگ کر وہ نیچے گر گیا۔ دریاب نے آگے بڑھ کر فوراً گلاس تھام کر چکنا چور ہونے سے بچایا اور کہا، یہ کیا ہے؟ وہ جیکب سے انڈا توڑنے کا طریقہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے پوری شدت سے چمٹے سے ضرب لگائی تو اس کا کچومر بن گیا۔ اس نے مرغوبہ لڑک کر عین جھکے ہوئے دریاب کی کمر پر آن گرا۔ فق رہ گیا۔ جب اٹھ کر سیدھا ہوا تو اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ پاگل، دیکھ نہیں سکتے؟ سارا انڈا خراب کر دیا میرا۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے دریاب کی جگہ کوئی پلیٹ رکھی ہو جہاں وہ ملغوبہ گرنا تھا۔ اسے شدید تیش آیا، مگر لب بھینچ گئے۔ میرال کو کچھ یاد آیا تو وہ بولی، مجھے اپنا فون دو، بورے بلے۔ میں بابا کو کال کر کے بتاؤں کہ کس جہنم میں انہوں نے مجھے ڈال دیا ہے۔ صبح سے اتنی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہے نہ کوئی تفریح کرنے کو۔ گڑھنی گویا جنگل میں آ گئی ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں موٹی موٹی آنسو نکلنے لگے۔ یہ دریاب ششر رہ گیا۔ ایک تو وہ دوسری بار اسے بورا بندہ کہہ رہی تھی، دوسرا اس کا گھر بکھیر چکی تھی، تیسرا اپنی مظلومیت کا رونا رو رہی تھی، اور چوتھا پشت پر گرا انڈا گرا چکی تھی۔ اسے شدید کوفت ہوئی۔ اس نے پہلے کپڑے بدلنے کا ارادہ رکھتا وہ آگے بڑھا، لیکن پیچھے سے میرال نے ہاتھ بڑھا کر گردن سے اس کی شرٹ تھامی۔ کدھر؟ میں نے کہا اپنا فون دو۔ دریاب اپنے طرز تقادب پر متحیر رہ گیا۔ ہاتھ پیچھے کرو اپنا اور تمیز سے بات کرو مجھ سے، شوہر ہوں تمہارا۔ اسے یکلک پیش آیا، شوہر؟ ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ وہ فق ہوا۔ میری کوئی پرواہ ہی نہیں، بھوک سے مری جا رہی ہوں، اور یہ شاویز بھیا کو پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ ہے، ابھی تک مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ اکتائے ہوئے تھے سب، سر سے اتار پھینکا کسی کی بلا کی طرح۔ اسے پڑے دھکیل کر منہ بسورتی کچن سے باہر نکل گئی۔ ہاں، اور میرے گڑے ڈال دیا۔
وہ دانت پیس کر بڑبڑایا۔ زریاب نے اس کے لیے کھانا آرڈر کروا دیا تھا، اور جب وہ کمرے میں آیا تو میڈم صاحبہ اس کے وارڈروب کھولے برانڈڈ کپڑوں کو پھیلائے کھڑی تھی۔ کھانا کھا لو اکر، میں نے پیزا آرڈر کیا ہے تمہارے لیے، وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتا بولا۔ تاہم وہ چپ چاپ کپڑوں کو پوسٹ مارٹم میں مصروف رہی۔ اس کے پسندیدہ پینٹ شرٹ کو اٹھایا تو وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ چھین لی۔ میرے کپڑوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ غرایا۔ سیل لگا رہی ہوں، وہ ترک کر بولی۔ نظر نہیں آتا؟ اپنے پہننے کے لیے سائز چیک کر رہی ہوں۔ تم میرے کپڑے کس خوشی میں پہن رہی ہو؟ خوشی میں کہاں، بلکہ اس غم میں پہن رہی ہوں کہ مجھے اپنے کپڑے پسند نہیں آ رہے۔ شافظ بھیا اور بی جان نے اتنے بھاری کپڑے لیے کہ پہن کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں خیر، یہ بات تو اس کی ٹھیک تھی، وہ تھی بھی تو اتنی سی، تو جا کر اور کر لو نا، مجھے وارڈروب پر بھوکی نظریں نہ ڈالو تم۔ دیکھو لڑکی، میرے کمرے میں 100 میل کے فاصلے پر رہنا۔ اس نے شہادت کی انگلی دکھائی۔ صاف صاف کہو کہ کراچی چلی جاؤں۔ 100 میل کے فاصلے پر رہنا، آئے بڑے، بابا کو ساری باتیں بتاؤں گی۔ اسے شدید غصہ آیا۔ یہ تھا اس کا جیون ساتھی، بورا بلا، 2 نمبر کا شوہر۔ میرال نے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا، اور اس کی بچکانہ حرکتوں نے تو اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ وہ سارا دن اونچی آواز میں میوزک سنتی، ٹی وی پر ڈورے مون اور اوگی دیکھتی، کھانے کھاتی یا سوتی رہتی، اور جو وقت بچ جاتا اس سے پوری طاقت لگا کر زریاب کا سکون برباد کرتی۔ اس نے گھر کی ایک ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑے حق سے اس کے مہنگے پرفیومز خود پر چھڑکتی، لان میں لگے گلابوں کے پھول توڑ کر بکھیرتی، اور اس کی پسندیدہ پودوں کا بیڑا غرق کرتی تھی۔ تنگ آ کر اس کے لیے لیڈیز پینٹ شرٹس بھی لے آیا تھا، کیونکہ اس کے سارے لباس پر وہ اپنے قبضے لے چکی تھی۔ اس دن وہ کمرے میں آیا تو وہ دروازہ کھول کر اپنی کچھ چیزیں لینے لگا، پھر اس کے ہاتھ میں جو آیا اسے دیکھ کر وہ لال ووکا رہ گیا۔ میرال، وہ پوری قوت سے چلایا، کیا ہے؟ آہستہ بولو، میں بیری نہیں ہوں۔ اسے اسی وقت کمرے میں نمودار ہوئی، اور اس کے ہاتھ میں اپنا پرسنل چیز دیکھ کر تلملا گئی۔ بدتمیز، میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگایا تم نے؟ اسے جھپٹ کر چھینا۔ میرے دراز میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم اپنا سامان کہیں اور رکھو۔ اس کا بازو دبوچ کر اسے سامنے لایا۔ کان پکڑو، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ بہرحال اس نے ساوت مندی سے زریاب کے دونوں کان پکڑ لیے۔ میرے نہیں، اپنے۔ وہ گھر کا، کیوں؟ میں اپنے کان کیوں پکڑوں؟ وہ شعلہ جوالا بنی چیخی۔ پھر زریاب نے اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ کام کرے گی۔ پکڑ لیے۔ وہ کان پکڑتی ہوئی بولی، اب 1 گھنٹے تک ایسے ہی کھڑی رہنا۔ اس حکم پر وہ پتک گئی۔ یا اللہ، میں تو فوت ہو جاؤں گی۔ وہ رونی صورت بنا گئی تھی۔ زریاب طرز کھائے بنا کھسک گیا۔ لیلا میں لیلا، ایسی میں لیلا، پھر کوئی چاہے مجھ کو ملنا اکیلا، جس کو بھی دیکھوں دنیا بلا دوں، مجنوں بنا دوں، ایسی میں لیلا۔ وہ بڑی انہاک سے ڈانس کر رہی تھی، کسی ماہر رقاصہ کی طرح۔ اسے بدن کھڑکاتا دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ پاٹدار آواز پر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ آ گیا بھورا بلا، شرافت کا آٹوگراف ناپسندیدہ نگاہ پر ڈال کر وہ منمنائی۔ میں ڈانس پریکٹس کر رہی ہوں، کافی دنوں سے کلاس نہیں لی نا، سوچا کہیں بھول ہی نہ جاؤ۔ وہ بھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہہ رہی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، بھول جا کہ تم پہلے کیا کرتی تھی۔ یہاں اس گھر میں وہی تمہیں کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اس کا شوہرانہ روپ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اتنی پابندیاں؟ زریاب دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگا۔ واقعی شوہر والے کو ایسے ہی کرتے ہیں نا، بیویوں کو ایسے ہی دبا کر رکھتے ہیں خاندانی مرد۔ وہ نادیدہ کالر جھاڑتا ہوا مڑا اور اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتا میرال نے اسے روک لیا۔ سنو، اگلے گانے پر مجھے پارٹنر کی ضرورت ہے، کیا تم میرے ساتھ ہوگے؟ یعنی اس کے جاہو جلال کو پاؤں کے نیچے ٹھوکر سے اڑا چکی تھی۔ میری بات تمہاری لگتا سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ غرایا، نہیں آئی، کیا کروں؟ وہ دو بدو بولی۔ زریاب ہنگ رہ گیا۔ اچھا جلدی کرو، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے میرا۔ وہ اسے لے کر آئی اور اس کی پوزیشن پر کھڑا کر دیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ سر دیوار پر مارنے کو اس کا دل کیا تھا۔ اسے ڈانس کی سٹیپس سمجھانے لگی۔ زریاب 2 منٹ تک اس کی بکواس سنتا رہا، پھر غصے سے کھول اٹھا۔ اس پٹاخہ لڑکی کو سیٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا اس کے پاس، لیکن اس سے پہلے کہ اس پر عمل کرتا، میرال بولتے بولتے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھما گئی۔ وہ تو گویا اس کے ہاتھ سے کٹ پتلی بن چکا تھا۔ تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی، عشق مذہب، عشق زندگی ساتھ بن گئی۔ سپنے تیری چاہتوں کے دیکھتی ہوں اب کہیں، دن ہے سونا اور چاندی رات بن گئی۔ وہ میوزک لگا چکی تھی اور زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سبق سکھانا چاہا، مگر وہ بڑی الفت سے ہاتھ تھام کر ڈانس کرنے لگی۔ چاہتوں کا مزہ فاصلوں میں نہیں،
हाँ छुपा लूं तुझे हौसलों में कहीं, सबसे ऊपर लिखा नाम तेरा, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। वो बार बार उससे अलग होती और फिर यखलक आकर चिपक जाती। वो सख्त आजिज आया हुआ था। उसका बेबाक अंदाज उसे बनाए दे रहा था। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं, मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। जबकि वो इसके महसूसात से बेनियाज उसे आंखों ही आंखों में उसकी पोजीशन समझा रही थी और ये तनबिया कर रही थी कि वो गलत स्टेप कर रहा है। हालांकि वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। उसकी निगाहों के इशारे नजरअंदाज करता वो आगे बढ़ा और दरिश्ती से स्विच निकाल दिया। वो एकदम रुकी और नाराजगी से उसे घूरा। जरियाब ने उसे काटदार नजरों से देखा और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर पटका। वो पसीने से शराबूर थी, सांस दुरुस्त करने लगी, जबकि वो वार्डरोब खोलकर 1-2 दुपट्टे निकालता उसे सोफे के साथ बांध गया। मेराल हक्का बक्का रहकर उसे देखने लगी। शाविज अंदर आया तो उसे सोफे पर बैठा देखकर हैरान रह गया। वो खुद को छुड़वाने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर चुकी थी। इसी कोशिश में उसने जग और गुलदान भी तोड़े थे। शाविज उसके करीब आया, जो कि बैठे बैठे ही सो चुकी थी। मेराल, उसकी पुकार पर उसने आंखें खोली, उसे देखकर जहां की तहां रह गई। शाविज की पेशानी पर पट्टी थी, उसके बावजूद प्लास्टर चढ़ा था। वो शदीद जख्मी हालत में था। शाविज भैया, वो चोट कैसे आई? वो जो सोच रही थी कि शाविज के आते ही जरियाब की शिकायतें लगाएगी, अब सुबह भूल भाल कर उसे तकने लगी। उन्हें मेरे साथ चलो, उठो मेरे साथ। उसका सवाल नजरअंदाज करता और उसे आजाद करने लगा। कहाँ? उसे हैरत हुई। शाविज का रवैया अजीब था। उसे बदहवास सा लगा। कोई भी जवाब दिए बिना उसे लेकर फौरन अस्पताल रवाना हो गया। उसके साथ जरियाब भी था, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बहरहाल को उनके चेहरे बर्फ जैसे सर्द और चट्टानों जैसे सख्त दिखाई दे रहे थे। शाबिज भैया, मेराल ने कुछ कहने को लब वाकिए। कुछ मत पूछो मेराल, बस चुपचाप बैठी रहो ना। मैं इस वक्त तुम्हारी सवालों के जवाब देने की कंडीशन में नहीं हूँ। उसकी आंखें जल उठी थी। वो लब पेंच कर पहलू बदल गई। गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी तो वो दहल उठी। बाबा तो ठीक है ना? एक अनजाना सा खदशा, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। आईसीयू के बाहर चंद लोग जमा थे। शाविज उन्हें चीरता हुआ आगे बढ़ा। जरियाब ने मिराल का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। मुख्तलिफ पट्टियों और ट्यूब्स में जगड़ा वजूद और किसी का नहीं बल्कि वक्कास साहब का था। बाबा, मिराल की आवाज हलक से फंस फंस कर निकली। वो उन पर ढेर सी गई। ये क्या हुआ है शाविज भैया, आप बताते क्यों नहीं? वो जख्मी शेरनी की तरह उसका गिरेबान झिंझोड़ने लगी। वो बद बना रहा। फिर वो बाबा के गले लगकर सहारों की तार रोती रही। और यही वो पल था जब मुल्क को मौत उनकी रोक खींच गया। अस्पताल मिराल की चीखों से लर्ज उठा। मिराल को रुखसत करके शावीज वक्कास साहब को अपने घर ले चकर जा रहा था। वैसे बीजान ने उसके साथ चलने की फरमाइश की। वो जरियाब मिराल को तन्हाई देना चाहती थी। जब शावेज उन्हें लेकर घर जा रहा था तो रास्ते में किसी ने फायरिंग कर दी और यकीनन वकास साहब के किसी दुश्मन का काम था। शावेज ने फुर्ती दिखाई, लेकिन वो गोलियां उसे छलनी कर चुकी थी। बीजान की भी शीशे टूटने से खराशें आई थी। वकास साहब ज्यादा जख्मी हो गए थे। उन्हें 3 गोलियां लगी थी और शावेज उन्हें फौरन अस्पताल ले गया। बीजान ने शावेज जरियाब को फोन करने का कहा, लेकिन वो मिराल को परेशान नहीं करना चाहता था। फिर से ये भी मालूम हुआ कि मिराल की जान का खतरा अभी टला नहीं था। मुमकिन था कि वो मिराल को देखकर उस पर भी यलगार कर देते, इसलिए उसने बड़े आराम से सब कुछ खुद हैंडल किया। अलबत्ता बीजान के मुसलसल इसरार पर उसने सुबह जरियाब को कॉल करके बुला लिया था। जरियाब ने घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी थी, ताहम वो ये नहीं जानता था कि मिराल से ज्यादा वकास साहब की जान खतरे में थी और दुश्मन ने अपना काम कर दिया था। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद वो आज मालिक हकीकी से जा मिले थे। जब आखिरी सांसें चल रही थी तब उन्होंने शावेज से कहा था कि मिराल को उनके पास लाए। मिराल के जाते ही उनकी अटकी सांसें रुक गई और वो इंतकाल कर गया। मिराल को लगा जैसे ही मारगला की सारी पहाड़ियां उसके सर पर आन गिरी हों। 4 दिन गुजर गए थे। बीजान का ब्लड प्रेशर शूट कर गया था और शावेज ने उन्हें अपने घर पर रोक रखा था। मिराल भी यहीं पर थी। जरियाब आया हुआ था बीजान की खैरियत मालूम करते और बीजान के पास शावेज को बैठा देख उसे फिक्र लाक हुई कि कहीं उनकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं। और जब वो करीब गया तो पता चला दोनों मिराल के बारे में बात कर रहे थे, जो जुबान पर खामोशी से कफल लगाए हुए थी और 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। वो बिल्कुल टूट कर रह गई थी। बाप की जुदाई रूह फरसा थी। शाविज भी अपने तौर पर कोशिश कर चुका था, मगर वो किसी की बात नहीं मानती थी। बीजान के कहने पर जरियाब उसकी तरफ आया तो सीढ़ियों पर बैठी किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें जुमाए हुए थी।
ज़रियाब किचन से थोड़ी सी बिरयानी प्लेट में डालकर ले आया था, उसके करीब आन बैठा। मुंह खोलो शाबाश। उसने चम्मच पकड़कर मिराल के लबों से लगाया तो उसने बेदिली से परे झटका। चम्मच उछला और बिरयानी गिर गई। रिस्क की बेहुमती करना गुनाह है मिराल। तब उसने चौंक कर देखा। वो जिसे शावेज समझ रही थी वो ज़रियाब था। वो हैरत से यकटक उसे देखती रही, फिर मुंह मोड़ गई। प्लीज मिराल, कुछ तो खा लो। देखो, बीजान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। उनकी सेहत गिर रही है और मैं ये नहीं देख सकता। उनके लिए थोड़ा सा खा लो प्लीज। उसने मुल्तजी लहजे में कहा तो फिर से उसे टकर टकर देखने लगी। ज़रियाब ने चम्मच बढ़कर उसके मुंह के करीब किया तो उसने खा लिया। साथ ही चंद आंसू रुई जैसे गाल पर भिगो दिए। वो सिसके मरती खाने लगी थी। ज़रियाब को उस पर तरस आया। उसने हाथ बढ़ाकर कीमती मोती उसके चुन लिए। वक्कास साहब को उनसे बिछड़े 8 माह हो गए थे और इस दौरान वो काफी संभल गई थी। ज़रियाब ने उसे सारे अरसे में मिराल को करीब से देखा और समझा। उसे वाकई 7 साल की बच्ची लगती थी जो बीजान से लाड उठवाती, उनकी गोद में सर रखकर सोती और उनसे बाल बनवाती। अगर बीमार होती तो किसी नन्हे बच्चे की तरह इंजेक्शन से डरती और दवाई भी उसे जबरदस्ती पकड़कर खिलानी पड़ती थी। उसका फेवरेट हीरो डोरेमोन था। डोरेमोन, ये जानकर बोला बूढ़ा बोल बिल्ला हैरत से मुंह खोले हुए था। वो बीजान को बता रही थी कि उसे जिंदगी में कोई चीज चुराने का मौका मिला तो डोरेमोन को पॉकेट में हाथ साफ करेगी। पॉपकॉर्न, पिज्जा और चाइनीज खाऊंगी। दीवानी सी लड़की बड़ी अजीब थी। उस रोज ज़रियाब अपना एल्बम उठाए पुरानी तस्वीरें देख रहा था जब मिराल पीछे से आई और अचानक उसके हाथ से एल्बम उचक कर बेड पर चढ़ गई। क्या देख रहे हो बूढ़े बिल्ले, यानी मेरे 2 नंबर शौहर। बूढ़े बिल्ले के माथे पर लकीरों का जाल बुड़ा। मेरा नाम ना ज़रियाब है, चुड़ैल लड़की, यानी मेरी झल्दी बीवी। चुड़ैल लड़की की बमित तन गई। मेरा नाम भी मिराल है। उसे इत्तला देकर वो बैकग्राउंड से कमर टिकाए तस्वीरें देखने लगी थी। चलो वापस दो। वो भी बेड के ऊपर चढ़ गया और इससे पहले कि वो खी खी करती फरार होती, ज़रियाब ने उसका बाजू पकड़कर खींचा और वो तवाज़ुन बरकरार न रखते उसके सीने पर आन गिरी। ज़रियाब लम्हा पर साकित रह गया। मिराल ने झट से उसको धक्का दिया। ज़रियाब की गिरफ्त सख्त थी और वो बेड पर धड़ाम हो गए थे। मिराल ने सर उठाकर उसे देखा और वो उठने की कोशिश करने लगी। ज़रियाब की वो ज़रियाब के ऊपर थी। उसके सीने पर कोहनियां चुभी तो वो पत्थर का मुजस्समा हरकत करने लगा। सबसे पहले हाथ बढ़ाकर एल्बम लिया। मिराल ऊपर हुई और ज़रियाब ने हाथ बुलंद कर लिया। बूढ़े बिल्ले, दो ना बेहारा, वो उकता कर बोली। चुड़ैल लड़की, लो ना यार। उसका अंदाज उसे लुटाया तो वो चिड़ा हुआ था। मिराल ने हाथ ऊंचा किया लेकिन एल्बम पर काबज ना हो सकी। दुपट्टा सीने से सड़क गया था और इस चीज ने उसे सटपटाकर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। उसके सीने में हाथ रखकर वो दोबारा उठने की कोशिश की तो फिर से उसके ऊपर गिरी। गाल उसके गाल से मिस हुए। उफ, तुम्हारी दाढ़ी के बाल। वो झंझलाई के इसे बुरी तरह से चुभे थे। नजर ज़रियाब की शरारती आंखों पर पड़ी जो उसे वारफतगी से देख रहा था। मिराल ने नासमझी से उसे देखा और फिर मौका गनीमत जानकर एल्बम छीन लिया। फौरन से पेशतर करवट बदली और उठकर बाहर भाग गई। ज़रियाब बेड पर लेटा छत को घूर रहा था और गुमसुम हो गया था। मेजर ज़रियाब अहमद की पोस्टिंग लाहौर हो गई थी, इसलिए वो यहाँ से जा रहा था। बेजान शावेज के साथ रहने पर जोर दे रही थी। इनका ख्याल था कि किसी न किसी तरह ज़रियाब मिराल को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पोस्टिंग ज़रियाब ने खुद ही करवाई थी उससे दूर होने के लिए। उसे मिराल से उसके बचपने से मोहब्बत हो गई थी और वो नहीं चाहता था कि अपनी मनमानियों पर उसकी फूल जैसी हस्ती को मसल डाले। वो उसे जिंदगी के कुछ दिन चैन से जीने देना चाहता था। उसे इस रिश्ते को समझने देना चाहता था, इसलिए मंजर से हट रहा था। जब वो पैकिंग कर रहा था तो मिराल की उदासी काबिले दीद थी। उसकी ज़रियाब से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसलिए उसे जाते देख कर आंसू पी रही थी और ज़रियाब उसके आंसू से कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। ये सब उसे मेच्योर होने का वक्त देने की खातिर कर रहा था। जब वो कमरे से बाहर निकलने लगा तब उसके लब काटते मिराल को मुखातिब किया। चलो अब अपना ख्याल रखना मिराल, ठीक है? तुम क्यों जा रहे हो? आई विल मिस यू बूरे बिल्ले। तुम वाकई 1 नंबर के 2 नंबर शौहर हो। उसके गले लगकर रो पड़ी थी। उसकी बेरबत बातें और लहजा उसे डगमगाए दे रहा था, मगर उसे रुकना नहीं था। मैं जल्दी वापस आऊंगा मिराल, तुम बस आगे बढ़ना और अपना करियर बनाना, ठीक है? जब मैं आऊंगा तो तुम एक कामयाब लड़की तुम्हें पाऊं, ओके? वो आराम से उसे खुद से अलग करता चला गया। बहरहाल कुछ दिन परेशान रही लेकिन फिर सब सेट हो गया। वो अपनी जिंदगी में मगन हो गई। शावेज ने उसका दाखिला कॉलेज में करवा और बाकायदगी से पढ़ने लगी। घर के काम काज के लिए नजाकत खान और उसकी बीवी गुलाबों को बतौर नौकर रखा गया, जो किसी
سیلاب زرگان علاقے سے آئے تھے۔ ان کی رہائش کے طور پر گھر کے پچھلے حصے میں ایک کمرہ سیٹ کر دیا گیا۔ گلابو اور میرال کی دوستی ہوگی، دونوں ہی بڑی بات ہونی تھی۔ بی جان بور ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں بی جان نے شاویز پر زور دیا کہ وہ شادی کر لے، مگر اس نے کہا کہ وہ رشنا کو پسند کرتا ہے، اور اس کی بڑی دو بہنیں ابھی رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ جب تک ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو جاتے رشنا کی ڈولی چڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بی جان نے جواب میں یہی کہا کہ پھر تو تمہارے بالوں میں چاندی اتر آئے گی اور میں قبروں کی ہو جاؤں گی۔ وہ ذرا آپ کو خوب کوستی، جو کہ چھٹی پر بھی مڑ کر آنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ 2 سال گزر گئے اور اس کا ہجر میرال کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ روتی تھی مگر کسی سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ وہ ذریعہ سے سخت خفا تھی، اتنی کہ اس کی جدائی پر ایک لمبا چوڑا ناول لکھ ڈالا۔ ناول 3 سالوں کی ایک ساتھ پر محیط تھا، جو ایک معروف ڈائجسٹ میں شائع ہوا، بعد ازاں کتابی شکل میں چھپا، اور اب پہلی کتاب دشت دل کی تقریب رونمائی تھی۔ وہ خوش تھی مگر آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پہلا ایڈیشن تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا اور دوسرا بھی 2 دن میں ختم ہو گیا، تیسرا اور پھر چوتھا دن بھی۔ پبلشر حیران تھا کہ جیسے ہی ایڈمیشن نکلتا کہیں بیچنے سے قبل ہی بک جاتا۔ کتاب مارکیٹ میں گئی ہی نہیں تھی۔ 3 سے 4 ہزار کتابیں مکمل سیل ہو چکی تھی اور خریدنے والا صرف ایک ہی شخص تھا۔ خود میرال بھی خاصی متردد تھی۔ اس کے بعد ایک پارسل بیچ پہنچ چکا تھا جس میں 500 کتب تھی، لہٰذا چند ایک دوستوں کو تحائف میں بھیجی اور باقی بیچ رہی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو بس اسٹاپ پر اسے ایک بچے نے پھولوں کا بوکے پکڑایا۔ وہ متعجب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تب بچے نے مخالف سمت اسے اشارہ کی تو وہاں کھڑے کسی شخص نے اسے بھیجا تھا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ بہرحال وہ پھول لے کر چلی گئی۔ آئے روز اس کے نام پر پارسل آتے، اتنے خوبصورت اور قیمتی تحائف وصول ہوتے، وہ انگرجت بدنہ رہ جاتی۔ کوئی اس کا فین تھا جو خود کو فین نمبر 1 کہلاتا تھا۔ وہ اس قسم کے جنونی فین سے خاصی اکتائی ہوئی تھی۔ اس نے ڈائجسٹ والوں کو صاف منع کر دیا تھا کہ اس نام کے لڑکے کا کوئی پارسل اسے نہ بھیجے۔ پارسل کا سلسلہ ختم ہوا تو میسیجز کا تماشا لگ گیا۔ صبح سے لے کر شام تک فضول شاعری اور محبت بھرے میسیجز دیکھ دیکھ کر اس کا سر چکرا جاتا، لیکن فین نمبر 1 کو بلاک لسٹ کے پورے دان میں پھینک کر اس نے ہاتھ جھاڑے تھے، مگر وہ بھی کوئی اپنے نام کا ڈیٹ تھا جو ہر بار بلاک ہونے کے بعد نئے نمبر سے میسج کر لیا کرتا تھا۔ اس دوران شاویز بھی بزنس ٹور کے سلسلے میں کسی بیرون ملک چلا گیا تھا اور وہاں اس کا قیام 3 ماہ سے زیادہ لمبا ہو گیا۔ اسے شاویز کی بھی بہت یاد آتی تھی، مگر وہ ہر فون کال کے آخر میں واپسی کی تاریخ بتا دیتا اور وہ تاریخ آ کر گزر جاتی، لیکن اس کی واپسی نہ ہوتی۔ وہ بری طرح سے ہرٹ ہو گئی تھی۔ پہلے ذریعہ اسے تنہا کر گیا تھا اور اب شاویز بھی لاپرواہ ہو گیا تھا۔ کاش وقاص صاحب زندہ ہوتے تو آج زندگی مختلف ہوتی۔ میرال کا فلمی نام نین تارا تھا۔ وہ ناول کی دیوانی جنریشن میں خاصی مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ دشتے دل در حقیقت اس کی اور دریاب کی کہانی تھی، جس میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش کے بعد اس میں مسالے دار مکالمے اور دل چیر دینے والے نثر شامل کر کے عوام کی داد سمیٹی گئی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں وہ اپنی کتاب کا سرورق دیکھتی بالکل جامد بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، ساتھ ہی میوزک چل رہا تھا۔ تبھی باہر شور مچا، نزاکت اور گلابوں کے کہہ کر بی جان کی پست آواز۔ وہ چمدموں کے لیے بوکھلائی لیکن پھر اٹھ کر اپنی استری ٹیبل پر آن بیٹھی۔ وہاں بھی اس کی کتابیں رکھی تھی، شاید وہ ان کے پارسل بنا رہی تھی اس لیے کتابیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ سر جھکا گئی، بی جان اس کے لتے لے رہی تھی اور شاویز مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ آنے دو شاویز بھیا کو، وہ بھی سیدھے منہ بات نہیں کرے گی۔ آخر سے رلانے کی ہمت بھی کیسے کی انہوں نے۔ کچھ پل مزید سرکے تو دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ جانے کیسے بے چینی تھی کہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا تو دل ڈوب سا گیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پوٹ پوٹ کر روتی۔ اس نے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے چاہے مگر وہ ڈٹی رہی۔ پھر وہ قریب آ کر اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے لگی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، بہت برے ہیں، جانتے ہیں میں نے کتنا مس کیا آپ کو، میں کتنا روئی آپ کے لیے۔ آپ اب کیوں آئے ہیں؟ نہ آتے اب بھی، میں کون سا مری جا رہی تھی۔ ایک میرال ہی ملی ہے نا آپ سب کو چھوڑ جانے کے لیے۔ پہلے بابا چلے گئے، وہ بھی چلا گیا، اور پھر آپ نے بھی جان چھڑوا لی۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ جب دھوپ چھاؤں سی باتیں کرتی، کبھی اپنا غم بیان کرتی تو کبھی ناراضگی دکھاتی، بلک رہی تھی۔ I'm sorry میرال۔ اس کی گمبھیر آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ہک وک رہ گئی۔
وہ جسے شاویز سمجھ رہی تھی وہ زریاب تھا، میجر زریاب احمد، اپنے یونیفارم میں ملبوس اس کے روبرو کھڑا تھا، محض چند انچ کے فاصلے پر۔ وہ خوفزدہ اور ششر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، بدن کپ کپانے لگا۔ اس نے دور ہونا چاہا لیکن زریاب کی گرفت سخت ہو گئی۔ چھوڑے مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ فوراً اس کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کی تگدت کرنے لگی۔ زریاب سکون سے کھڑا اس کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ احسار اب ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ اس کے فراخ سینے پر مکے برساتی رہی، مگر وہ جم کر کھڑا رہا، نمک کا مجسمہ بنا اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ شاویز نے دروازے پر دستک دی اور پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میرال زبردستی اسے دھکا دے کر شاویز سے ملی، یعنی وہ دونوں بگوڑے آج ایک ساتھ آئے تھے۔ شاویز نے بتایا کہ اب روڈ میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کے سبب وہ 3 ماہ بیڈ ریسٹ پر رہا ہے۔ اتنی شدید چوٹیں آئی تھی کہ بڑھنے میں اتنا عرصہ لگ گیا تھا، 1-2 ہڈیاں فریکچر بھی ہو گئی تھی، اس لیے معاملہ خاصا سنگین تھا۔ میرال یہ سب روادار سن کر دل تھام گئی۔ وہ ایسے ہی اس سے اس قدر بدگمان تھی جبکہ وہ اتنی تکلیف بھگت رہا تھا۔ اسے شاویز کی فکر ہونے لگی تو اسے وہیں روک لیا اور اس کے کھانے پینے اور باقی چیزوں کا خیال رکھنے لگی۔ زریاب کو اس نے پسے پوچھ ڈال دیا تھا۔ نزاکت اور گلابوں کے ساتھ ہاتھ بٹا کر وہ کمرے میں آئی۔ وہ ایک طرف سو جاتی، 2 نمبر شوہر کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیتی۔ اس روز صبح ہی صبح جب وہ جاگنگ کے لیے نکلی تو اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ ہیلو بیوی۔ وہ خوش اخلاقی سے گویا ہوا اور بیوی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے بیوی مت کہا کرو، وہ غصے سے گویا ہوئی۔ 2 نمبر شوہر کا منہ لٹک گیا۔ تو کیا کہوں پھر؟ لمبے بالوں والی ڈائن؟ اس کے سوال پر چڑیل لڑکی کی خونخوار نظریں اٹھی۔ بورے بلے نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے خاموش رہنے کی عادت ہے، وہ چڑھ کر گویا ہوئی۔ جیلی بیوی، یہ عادت کب ڈالی تم نے؟ جب تم چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، تب اتنا برا لگا۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ معنی خیز بات پر وہ خاموش رہی۔ آپ اب کیوں آئے ہیں؟ وہ بیزار تھی، بھاگتے ہوئے سانس بھول گئی تھی۔ ہماری کمپنی تمہیں دینے آیا ہوں یار۔ اس پر لمبے بالوں والی ڈائن کا دل کیا اس کا خون پی جائے، لیکن مجھے تنہا جاگنگ کرنا پسند ہے، اسے مہربانی فرما کر یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ترک کر گویا ہوئی۔ اس کے خشک لہجے کو محسوس کرنے کے باوجود وہ ڈھیٹ بنا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھاگتا رہا۔ چھوڑے لڑکی، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ بورا بلا نہ ہو تو، جالی بلی بڑبڑائی۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے یہ چھوٹا سا تحفہ۔ اس نے مخملی ڈبیا کھول کر سامنے کی ایک خوبصورت انگوٹھی۔ کیسا لگا مس نینتارا؟ وہ پوچھنے لگا۔ آپ نے تو میرے پارسل بلاک کروا دیے، ہر درجنوں نمبر بھی۔ بیچارہ فین نمبر 1 تو آپ کی بے تنائی اور کچادائی پر دل کے ٹکڑے لیے پھرتا رہا، مگر آپ کو ترس نہ آ سکا۔ اس کی بات پر وہ جھٹکا کھا کر مڑی اور اس کا گریبان تھام لیا۔ وہ تم تھے؟ اسے حیرانی ہوئی۔ جی، کوئی شک؟ اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا تو اس پر 4 حرف بیچ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ زبردستی اسے انگوٹھی پہنانے سے باز نہیں آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ڈوریمون دیکھ رہی تھی جب زریاب اس کی بغل میں آ کر بیٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ پنکھے پر لٹک کر جھول رہی ہوں۔ تم نے بھی جھولے لینے ہیں کیا؟ ایسے دل جلانے والے انداز میں کہا کہ اس کا کہکا نکل گیا۔ یار بیوی، قسم سے میرا جھولنے کا من کر رہا ہے، چلو ڈانس پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے میوزک آن کر لیا۔ وہ فک رہ گئی۔ میجر زریاب احمد اس کے ساتھ ڈانس کرنے والا تھا۔ تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی، عشق مذہب، عشق میری ذات بن گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ اس کا پوزیشن اس کو بتا رہا تھا، مگر وہ ٹرس بنی رہی۔ اسے ڈانس نہیں کرنا تھا، مگر زریاب اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا، کپل ڈانس پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے کبھی یوں گھماتا تو کبھی یوں، پھر یکلخت اسے اپنے قریب لا کر بازو کمر میں ہمال کر لیا۔ زندگی بے وفا ہے مانا مگر، چھوڑ کر راہ میں جاؤ گے تم اگر، چھین لاؤں گا میں آسماں سے تمہیں، سونا ہوگا یہ 2 دلوں کا نغمہ۔ میرال کی پلکیں بھیگ گئی۔ وہ اس کے ہاتھ بڑے جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن میجر صاحب بورے بلے اسے چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ رونقیں ہیں دل کی در پہ، درکنیں ہیں سرمئی، میری قسمت بھی تمہارے ساتھ بن گئی، تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی۔ ایک لخت وہ رکا اور اس کی آنسو صاف کرنے کے بعد ہونٹوں پر جھک گیا۔ میرال کی سانس اکھڑنے لگی، لیکن میجر زریاب احمد کی گرفت سخت تھی۔ بہت دیر تک اس کے ہونٹوں پر تسلط جمائے رہا۔
اور پھر میرال اسے دھکا دے کر باہر نکل گئی۔ میں کہہ رہی ہوں جا کر سو جاؤ، وہ بنا کر بولی۔ تیرے کمرے میں، بی جاننے سے ٹوک رہی تھی، مگر وہ کان لپیٹے اپنے ہاتھ تیزی سے چلا رہا تھا۔ آج اس کا گلا شدید خراب تھا، جس کے باعث بخار اور بدن کی درد نے اسے حصار میں لے رکھا تھا۔ نقاہت کے باوجود وہ اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھوک سے پیٹ میں گڑھیں پڑ رہی تھی۔ نزاکت اپنی بیوی گلابوں کو لے کر گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے گھر کے سارے کام نرال نے سنبھالے ہوئے تھے۔ تاہم اپنے لیے پرہیزی کھانا وہ خود تیار کر رہا تھا۔ ویسے بھی فوج سے بڑھتی تھا، لہٰذا کھانا پکانے میں خاصا ماہر تھا۔ میرال بیٹی، اس کو سمجھاؤ، صبح سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی ہوں کہ کیا کھائے گا۔ اس وقت منہ سے کچھ پھوٹا نہیں، اور اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ بنا دیتی ہوں تو خود ہی سر جاڑ منہ پہاڑ اٹھ کر آ گیا ہے۔ بے جان جلی بیٹھی تھی۔ میرال ادھر آئی تو اسے بھی شکایت لگا دی۔ میرال نے تنفر سے فین نمبر 1 کو دیکھا۔ 2 نمبر شوہر، ہٹو میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے آفر پیش کی۔ زریاب نے رخ میر کر لمبے بال والی ٹائن کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ بڑی آئی چڑیل لڑکی، زد مت کرو زریاب، جا کر آرام کرو، میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس کے کان پر جوں نہ رنگی، وہ ہنوز چمچ ہلاتا رہا۔ بی جان نے انہیں چونچے لڑاتے دیکھا تو پیشانی پر ہاتھ مارتی باہر نکل گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی بورے بلے؟ وہ اپنی ٹون میں واپس لوٹی۔ کتنی بار منع کیا بورا بلا مت بلایا کرو مجھے؟ وہ چمچ اس کی طرف لہرا کر بولا۔ بورے بلے کی اس اچانک حملے پر وہ بے اختیار ہی چڑیل لڑکی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم اپنے کمرے میں جاتے ہو یا نہیں؟ وہ دہاڑی، نہیں۔ 2 ٹوک جواب۔ میرال نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چمچ چھین لیا۔ اسی اثنا میں فرینزک فرائنگ پین پر اپنی جگہ سے کھسکا اور گھی اچھل کر زریاب کے ہاتھ پر گرا۔ آؤچ! وہ یکدم تکلیف سے کرا اٹھا۔ میرال نے تڑپ کر اس کا زخم دیکھا۔ ہتھیلی سرخ ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی مرہم لگاتی، وہ ہاتھ کھینچ کر چلا گیا۔ زخم دکھاؤ، میں مرہم لگا دوں، اس کے بعد کھانا کھا کر دوا لے لینا۔ اس کے پاس بیٹھی فکر مندی سے بولی۔ میرے لیے ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو، میں ویسے بھی کل واپس جا رہا ہوں۔ زریاب نے نوروٹے پن سے اسے دیکھا۔ شاویز بھائی کی شادی اگلے ہفتے، وہ بکتا لو، اس کے بعد چلے جانا، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ وہ کلس کر بولی۔ آخرکار 5 سال بعد رچنا کا نمبر لگ چکا تھا، اور شاویز بالوں میں چاندی اترنے سے قبل گوڑی چڑھ رہا تھا۔ اتفاق سے بی جان کی موت کا فرشتہ بھی لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ قبر کی فکر میں آزاد شادی سے آرام کھا چکی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز زریاب وہ ناراض بچہ لگ رہا تھا، جو بحرانی سے اس کا منہ تک رہا تھا۔ تم بھی نہیں روکو گی؟ اس نے پوچھا۔ میری کہنے سے تم رک جاؤ گے کیا؟ میں ایک بار یہ بیوقوفی کر چکی ہوں، بار بار نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ درد سے چور تھا۔ اگر میں اس وقت رک جانا جاتا تو آج تم اتنی کامیاب ہوتی کیا؟ کامیابی کا تو پتہ نہیں، لیکن مشکل مکمل ضرور ہوتی۔ اپنے دل اس نے بڑی گہری اور پتے کی بات کی تھی۔ زریاب اس کی گہرائی میں اترتا، اسے اپنے قریب کر گیا۔ نرم گرم لمس، اسے تیز بخار تھا، مکمل کرنے ہی تو آیا تھا، تم اجازت دو تو صحیح۔ اس قدر بے بک انداز میں وہ پزل سی ہو گئی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ ہاتھ میں مرہم کو بیچتی ٹرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ کھانے کا اتنا خیال ہے، مگر اب میرے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، اس کا نہیں کرو گی کیا؟ وہ ہنوز اس کے جھکے چہرے پر کھوجتی نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ میرال، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر یوں زور زبردستی نہیں، بلکہ تمہاری مکمل رضامندی سے۔ میں چاہوں گا کہ تم ابھی اسی پل تمہیں زیر کر لو، اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی۔ میں صرف تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، تمہیں ایک کامیاب لڑکی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے دور ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کی زندگی جینے کا اسے حق ہے۔ تمہارے بابا نے یہ شادی اس لیے کی تھی کہ تمہاری جان کو خطرہ تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً وہ تمہارے سارے خواب پورے کرتے، تمہیں اعلیٰ تعلیم دلواتے اور پھر کہیں دھوم دھام سے تمہاری شادی کرتے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں اس شادی کے خلاف تھا، تم بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، اور چیز مجھے تم سے متنفر کرتی تھی، لیکن یقین جانو تمہارے ساتھ رہتے رہتے میں تمہارا عادی ہو گیا تھا۔ پھر جب کبھی تم میرے پاس آتی تو میں اس قربت کے لمحوں میں کمزور پڑ کے بہکنے لگتا تھا، جبکہ تم میرے لیے ایسے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر تم سے تمہاری معصومیت چھین لوں۔ میرا یہ جدائی کے 5 سال 5 صدیوں کے برابر تھے، اور یہ وقت میں نے کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزارا ہے تاکہ تم میچور ہو جاؤ۔ وہ یکدم اسے دیکھ رہی تھی، وہ اپنی ذات کے پردے کھولتا اسے روح تک اتر رہا تھا۔ میں ایک لمحہ بھی تم سے غافل نہیں رہا۔ جب تمہارا ناول آیا تو اس میں بورے بلے کا کردار دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اور تم ایسے احساسات سمجھنے لگی ہو۔ پھر میں نے فین نمبر بن کر تم سے جڑ گیا، اور اب تک یہ بے خبر نہیں ہوں۔ ایمان سے یار،
بے حد چاہنے لگا ہوں تمہیں، چاہے جو مرضی سزا دے دو اف تک نہیں کروں گا، مگر جدائی کی بات مت کرنا پلیز، سہ نہیں پاؤں گا۔ اس کے نکوش سے ٹپکتی سچائی پر وہ ایمان لے آئی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر اس کو خود سپردگی دے دی تھی۔ اس کا یہ انداز دریاب کے دل کو بہت پایا تھا۔ وعدہ کرو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی بورے بلے۔ جالی بیوی بولی تو فین نمبر 1 عرف 2 نمبر شوہر نے مسکرا کر اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا۔ تمہیں چھوڑوں تو مر نہ جاؤں جانا، اس نے ترنم سے کان میں شیر کا مصرع سنایا تو لمبے بالوں والی ڈائن مسکرا دی۔